دوستوں آج 8 محرم الحرام دوسرے بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور آج جو بندہ بھی دولت کا یہ خاص عمل یا اللہ یا محمد جو کہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ والوں یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ رب العالمین کے ذاتی نام اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اور آج جو بندہ بھی یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح، یہ افضل ترین وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک مٹھی کالے چنوں کو لیتا ہے اور ایک گلاس پانی کو لیتا ہے، اس پر یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان کالے چنوں کو رکھ دیتا ہے، یا پھر پانی کے گلاس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جاتا ہے، تو اس کے جسم سے جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں، جتنی نظر بد ہے، جتنا انفیکشن ہے، جتنی بیماری ہے، حتیٰ کہ کینسر جیسے موذی امراض کا علاج، اللہ والوں بلڈ پریشر، شوگر کا علاج، دل کے والوں کا علاج اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی چلا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن امام عالی مقام 8 محرم الحرام کو نینوا کے مقام پر آپ پہنچے تھے۔ آپ نے وہاں پر خیمے زند کرے تھے، آپ نے رات گزاری تھی، اور پھر صبح 9 محرم کو آپ نے قیام کرا۔ اللہ والوں یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یقین کریں معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور آج یہ عمل صرف وہی پڑھیں گے جن کو رب کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی۔ تو دوستوں لازمی آج ماہ محرم کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک بڑی ہی افضل ترین سورت، وہ سورت جو رب العالمین کی لاڈلی ہے۔ اللہ والوں آپ نے رب کی لاڈلی ترین سورت پڑھنی ہے جو کہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ والوں اس سورت کو تب نازل کیا گیا جب اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پریشان تھے، یعنی جب آپ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں، اس وقت اگر اس سورت کو پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ یہ اس سورت کا شان نزول ہے۔ تو دوستوں آج لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ یقین جانیں آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا۔ آج رزق مال و دولت حاصل کرنے والا سب سے افضل ترین خاص اور نیا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد کا عمل۔ دوستوں اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑی اور کوئی تسبیح ہو نہیں سکتی۔ بس آج میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، خدا کی قسم آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا۔ آج جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے سب مانگ لو، اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا، کیونکہ یہ دولت حاصل کرنے کا سب سے خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو اللہ والوں لازمی یہ عمل پڑھیں، اور یہ ماہ محرم الحرام کا دوسرے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں دوسرے بدھ کا دن آتا ہے یا 8 تاریخ آتی ہے، تو اس دن کی قدر و قیمت اور فضیلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس 8 محرم الحرام کو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں جو درود میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، کیونکہ اللہ والوں درود پڑھنے کا ایک بہت ہی خاص طریقہ اور بہت ہی خاص عمل ہے، لیکن آج یہ تسبیح میرے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی خاص اور پرسکون زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد، نہ ہی تکلیف، اور نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے۔ تو پھر آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ شاندار، یہ خاص وظیفہ، اللہ والوں یہ خاص عمل آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور یہ 8 محرم الحرام
اللہ والوں یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے مقام پر رکے تھے، جہاں پر حر بن یزید نے آپ کو ایک بار روکا تھا اور کہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور آپ نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میری زندگی میں یہ ہونا پاسبل نہیں۔ اور آپ لوگ ہر سال اللہ والوں یہ ذاکرین کے اذکار سنتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا میں آپ لوگوں کو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نکتہ کیا ہے۔ اللہ والوں آج کے دن کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ دن تھا جس دن امام علی مقام پر انہوں نے پانی بالکل شب و شتم سے بند کر دیا تھا، اور آپ کے جو مشکیزے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور اس جو آپ کا لشکر تھا اس کے اندر بہت زیادہ بچے اور عورتیں تھیں۔ تو اللہ والوں وہ ایک جو مقام تھا نینوا کا، وہاں پر دھوپ بھی بہت زیادہ سختی کا عالم تھا، تو لہٰذا آج امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ لوگ وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے صبر کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، بس آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن اس تسبیح کو، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والوں نہایت خاص وظیفہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دن بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہے۔ اللہ والوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہادری، شجاعت کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن آج آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو شہدائے کربلا کو یاد کرنا چاہیے اور یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے ماہ محرم کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن لازمی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آج آپ لوگوں نے اس دن کو غفلت میں گزار دیا تو یقین جانو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ تو آج لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، بہت ہی زیادہ روحانیت سے بھرا ہوا اور کامیابیوں والا عمل ہے، جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو دوستو لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کی اللہ والو 8 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، خاص دن ہے، روحانیت سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے سجا ہوا ہے۔ تو لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ پہلے آئیں آپ لوگ سب میرے ساتھ دعا کر لیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کرنے سے یقین جانیں اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر آپ کی آمین ایک کی بھی، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، کسی ایک کی بھی آمین اگر رب کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو آئیں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے،
اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، یہ 8 محرم الحرام ہے، دوسرے بدھ کا دن ہے، اور اللہ والوں یہ وہی بدھ ہے جو بدھ امام حسین کے سر پہ بھی طلوع ہوا تھا، یعنی دن میچ ہو گئے ہیں، تاریخ میچ ہو گئی ہے۔ 8 محرم الحرام کو 61 ہجری پہ بھی بدھ کا دن تھا، اور آج 1448 ہجری پر بھی بدھ کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے کس طریقے سے یہ عمل پڑھنا ہے اور حاجتیں کس طریقے سے قبول و منظور ہوں گی، اس کو ذرا دھیان میں رکھیں، اور جو ترتیب اور طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طرح سے ہی عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بیمار ہے تو شفا کے لیے پڑھ لیں، اور ایک مٹھی چاول کے دانے بھی ضرور رکھیے گا، ایک گلاس پانی کا بھی ضرور رکھیے گا، اور اس پر آپ لوگوں نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے،
یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں،
سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراں کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہادر وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے ماہ محرم کی 8 تاریخ کو آخری میں یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ماہ محرم کی 8 تاریخ کو یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 8 بار 8 ٹائمز 8 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اللہ والوں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں عمل تو کر لیا، اب آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں، ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک کے قریب آپ کو لے جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے۔ پہلے پانی کو پی لیں جو آپ نے دم کرا تھا، اور جو آپ نے صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں یا کچھ میٹھا بنا کر بانٹ دیں، بچوں کو کھلا دیں پلا دیں، یا چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ کھا لیں گے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں رکھا ہے تو کچھ رقم ہی اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دیں، کیونکہ ماہ محرم کی 8 تاریخ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کتنا مبارک دن ہے، کتنا فضیلت والا دن ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔